السلام علیکم دوستوں اور بہنوں اور بھائیوں، میں ہوں محمد خورشید خان اردو ادب سے۔ آج ہم آپ کے لیے 2017 کا سوال پیپر لے کر آئے ہیں جو UGC نیٹ کا ہے۔ یہ سیکنڈ پیپر ہے دوستو۔ آئیے سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں کہ اس پرچے میں 50 معروضی سوالات ہیں جن میں ہر ایک کے لیے 2 نمبر مختص ہیں۔ مختص کے معنی ہیں مخصوص کیے گئے، تو یہ خاص کیے گئے ہیں، یعنی 2 نمبر۔ تمام سوالات کے جواب مطلوب ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلا سوال ہے، دیکھیے یہ رہا پہلا سوال آپ کے سامنے کہ درج ذیل میں سے سر سید کے سفر نامے کی نشاندہی کیجیے۔ آئینہ فرنگ یا مسافران لندن یا سیر ایران یا عجائبات فرنگ۔ تو اس میں صحیح کون سا ہے؟ مسافران لندن، یہ سر سید کا سفر نامہ ہے۔ دوسرا ہے میر امن کو اردو نثر میں وہی مرتبہ حاصل ہے جو میر تقی میر کو شاعری میں حاصل ہے۔ یہ بیان کس کا ہے؟ یعنی یہ قول کس کا ہے یا یہ بات کس نے کہی ہے؟ یہ دوسرا سوال ہے۔ تو کیا شبلی اس کا صحیح جواب ہے یا نذیر احمد یا حالی یا سر سید احمد خان؟ تو اس کا جواب صحیح ہے، سر سید احمد خان۔ تیسرا سوال ہے عیار الشعراء کا موضوع کیا ہے؟ تاریخ ہے یا تنقید ہے یا داستان ہے یا تذکرہ ہے؟ تو جواب اس کا ہے چوتھا، تذکرہ ہے۔ اب آتے ہیں قلی قطب شاہ نے دکن کی اردو کے علاوہ اور کس زبان میں شاعری کی ہے؟ مراٹھی میں کی ہے، تیلگو میں کی ہے یا ملیالم میں یا تمل میں کی ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے تیلگو میں کی ہے انہوں نے یہ دوسری زبان میں شاعری۔ پانچواں سوال ناصر کاظمی کا اصل نام کیا ہے؟ ناصر رضا، قاسم رضا یا ناصر علی یا ضامن علی؟ تو آپ کا جواب صحیح ہوگا ناصر علی، یہ جواب صحیح ہے۔ چھٹا سوال اردو کا مسکن دو آبا گنگ و جمن کس نے قرار دیا؟ مسعود حسین خان نے، محی الدین قادری زور نے یا شوکت سبزواری نے یا محمود شیرانی نے؟ تو اس کا جہاں مسکن کے معنی ہیں سکونت کی جگہ، رہنے کا مقام، مسکن۔ تو معنی بھی ہم بتاتے جا رہے ہیں کہ جو مشکل الفاظ اگر آئیں گے تو اس میں سے جو بھی معنی ہوگا وہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو اس کا صحیح جواب ہے 3 نمبر شوکت سبزواری۔ ساتواں ہے ولی کے اس مصرع اولی سے مکمل کیجیے۔ مجنوں ہوں تیرے غم کو بیاباں سوں کہوں گا۔ سوں مانے سے، کہوں مانے کہوں گا۔ تو یہ دکنی زبان میں شعر ہے، تو اس کو ہمیں صحیح مصرع اولی سے مکمل کرنا ہے۔ تو یہ اس کا صحیح جو ہے 3 نمبر ہے، مجھ پہ نہ کرو ظلم تم اے لیلا خوباں، یہ ہے اس کا تیسرا والا صحیح ہے۔ دوستو اب 8واں سوال ہے اردو ہندی دوہوں کی بنیاد پر ایہام گوئی نے ترقی کی، یہ کس کا قول ہے؟ تو مسعود حسین خان نے یہ بات کہی ہے یا مولوی عبدالحق نے کہی ہے یا مولانا محمد حسین آزاد نے کہی ہے یا حامد حسن قادری نے کہی ہے؟ تو ہمارا جواب ہے 3 نمبر مولانا محمد حسین آزاد نے یہ بات کہی ہے۔ ایہام گوئی یعنی کہ ایہام کے مطلب ہے شک یا کسی کو وہم میں ڈالنا، یہ اس کا مطلب ہے۔ 9واں سوال ہے کون سا جز شعور کی رو کی تکنیک میں شامل نہیں ہے؟ براہ راست اندرونی خود کلامی، بالواسطہ اندرونی خود کلامی، آزاد ملازمہ
خیال یا مکالمہ؟ تو اس کا جواب ہے چوتھا مکالمہ بالکل صحیح ہے۔ 10واں سوال، ذیل میں سے کس شاعر نے کوئی قصیدہ نہیں کہا ہے؟ 1 خواجہ میر درد، 2 محمد رفیع سودا، 3 ذوق، چوتھا غالب۔ تو ذرا سا غور کیجئے کون سا صحیح ہو سکتا ہے۔ صحیح جواب ہے، دیکھیے ذوق نے بھی لکھے ہیں قصیدے اور سودا نے بھی بہت لکھے ہیں، غالب نے بھی لکھے ہیں، 4 قصیدے لکھے ہیں، لیکن خواجہ میر درد جو انہوں نے کوئی قصیدہ نہیں لکھا، اس لیے نمبر 1 خواجہ میر درد بالکل صحیح ہیں۔ 11واں، تجھ مکھ کی پرستش میں کٹی عمر میری ساری، شعر مکمل کیجئے۔ دوسرا مصرع ہے اس کا، ٹک مہر کے پانی سوں تو آگ بجھاتی جا، اے بت کی پجن ہاری، ٹک اس کو پجاتی جا۔ تیسرا مصرع ہے، ٹک پاؤں کے جھانجھر کی جھنکار سناتی جا، چوتھا ہے، یک بار اسے موہن چھاتی سوں لگاتی جا، سو یعنی کہ چھاتی سے لگاتی جا، یہاں اس کے یہ معنی ہیں۔ تو اس کا صحیح جواب ہے 11ویں کا ہے 2، یہ دوسرا مصرع ہے، اس کو شعر مکمل ہو گیا۔ دوسرا سوال، اے بت کی پجنہاری ٹک اس کو پجاتی جا، یہ صحیح ہے۔ 12واں، صحیح جوڑ کی نشاندہی کیجئے۔ گوہر مرزا آگ کا دریا، رخشندہ سفینہ غم دل، تلوکہ شکست خوجی ابن الوقت، یہ 12واں ہے۔ تو اس کا صحیح جواب ہے دوستو رخشندہ، جو ہے صفیہ غم دل کا یہ کردار ہے۔ 13واں سوال، ذیل میں سے کون سا جز نحویات سے متعلق نہیں ہے؟ ترکیب، جز متصل، جز صوت رکن۔ تو یہ اس میں سے کون سا صحیح ہے 13 کا؟ تو جواب دیجیے گا آپ، یہ چوتھا والا صحیح ہے۔ اردو میں تقابلی مطالعے کی ابتدا کس نے کی؟ محمود شیرانی نے، عبد الرحمن بجنوری نے، شبلی نعمانی نے، یا امداد امام عصر نے؟ تو آپ کا جواب ہوگا چوتھا، امداد امام عصر۔ میر کی آپ بیتی کا کیا نام ہے؟ مزامیر، نکات الشعراء، ذکر میر یا بیان میر؟ تو یہ دوسرا والا صحیح ہے، ذکر میر ہے ان کی آپ بیتی یعنی میر تقی میر کی۔ 16واں سوال ہے، دبیر کا پورا نام کیا ہے؟ مرزا کرامت علی، مرزا فصاحت علی، مرزا سلامت علی یا مرزا وجاہت علی؟ یہ آپ کو صحیح نشان لگانا ہے۔ تو صحیح نشان آپ کس پر لگائیں گے؟ مرزا سلامت علی پر لگائیں گے، ان کا اصل نام ہے دبیر کا۔ ان میں سے کون سا ایہام گو شعراء میں شمار نہیں ہوتا؟ آبرو، ناجی، مضمون یا فائز؟ تو اس کا جواب کیا ہوگا 17واں سوال کا؟ یہ ہے مضمون۔ انہوں نے کبھی ایہام گو شعراء میں اپنی شاعری نہیں کی۔ ایہام کا مطلب ہے شک یا وہم میں ڈالنا، یعنی کسی کو انہوں نے ایسی شاعری نہیں کی کہ جو اس کو وہم میں ڈالا جائے۔ 18واں سوال ہے، درج ذیل میں سے کون سی نظم قطع کی حیت میں ہے؟ مدرسہ علی گڑھ ہے، فرزی لطیفہ ہے، یاد طفلی ہے یا فضائے برشغال ہے؟ تو ہمیں سوچ سمجھ کے نشان لگانا ہے دوستو، یہ ہے فرزی لطیفہ۔ اس کا جواب آپ صحیح کر لیجئے، فرزی لطیفہ ہے قطع میں۔ فسانہ عجائب میں وزیر زادے کو تبدیل روح کا عمل کون سکھاتا ہے؟ انجمن آرا سکھاتی ہے، چڑی مار سکھاتا ہے یا جادوگر سکھاتا ہے یا جان عالم سکھاتا ہے؟ تو یہ تو آپ نے بہت پڑھا ہوگا، امید ہے کہ اس پہ آپ صحیح نشان لگا دیں گے۔ تو یہ ہے صحیح نشان، یہ والا جان عالم، چوتھا والا بالکل صحیح ہے۔
20واں سوال ہے مفروضہ کا تعلق کس سے ہے؟ یہ مفروضہ لفظ استعمال کیا ہے تو اس کے کیا معنی ہیں؟ معنی آپ نوٹ کر لیے، فرض کیا ہوا یہ معنی ہے۔ دوسری ہے وہ بات جو استدلال کی بنیاد پر لی جائے، ٹھیک ہے، اس کے یہ دونوں معنی ہیں مفروضہ، اس کے معنی تو تنقید ہے، اس کا تعلق تفسیر سے ہے یا تخلیق سے ہے یا تحقیق سے ہے، تو اس کو آپ بالکل صحیح نشان لگائیں گے۔ چوتھے نمبر پر تحقیق سے اس کا تعلق ہے مفروضہ کا۔ کون سی شاخ اسلوبیات میں شامل نہیں ہے؟ صوتیات، مارفیمیات، معنیات، سماجیات۔ چوتھی تو آپ کا کیا جواب ہوگا دوستو؟ یہ 21واں سوال ہے، اس کا جواب ہوگا چوتھا، سماجی لسانیات۔ حضور سنگھ کس ناول کا کردار ہے؟ گودان کا ہے، ایک چادر میلی سی کا، ٹیڑھی لکیر کا یا لندن کی ایک رات کا؟ تو آپ کون سا جواب دیں گے اس کا؟ ایک چادر میلی سی کا، یہ ہے حضور سنگھ۔ قصیدے کے اجزائے کی صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے گا۔ یہ نیچے لکھی ہوئے نمبر 1 میں ہے تشبیہ، مدح، گریز، دعا۔ تشبیہ، گریز، دعا، مدح، اور تیسرے پہ ہے تشبیہ، گریز، مدح، دعا، اور چوتھے پر ہے دعا، تشبیہ، مدح، گریز۔ تو صحیح جواب آپ کا کیا ہوگا؟ تیسرا والا، تشبیہ، گریز، مدح اور دعا، یہ صحیح ہے۔ اگلا ہے رات محفل میں تیری ہم بھی کھڑے تھے چپکے، جیسے تصویر لگا دے کوئی دیوار کے ساتھ۔ یہ شعر کس کا ہے؟ غالب کا ہے، میر کا ہے، فانی کا ہے، مومن کا ہے؟ کس کا شعر ہے یہ آپ کو بتانا ہے۔ تو یہ شعر میر تقی میر کا ہے، جن کو ہم خدائے سخن بھی کہتے ہیں، میر تقی میر کو۔ ذیل میں نظریہ یہ کس کا ہے؟ یعنی قول کس کا ہے؟ یہ نیچے قول دیا ہوا ہے کہ ذیل میں دیا گیا یہ قول کس کا ہے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ پیغام اور شاعری میں کوئی بیر ہے، شرط یہ ہے کہ پیغام شعری تجربہ بن جائے۔ شمس الرحمن فاروقی کا ہے یہ قول، آل احمد سرور کا ہے، کلیم الدین احمد کا ہے یا شبلی نعمانی کا ہے؟ تو یہ آپ کا جواب ہوگا دوسرا، کلیم الدین احمد کا یہ ہے۔ شعر نو کس کی تصنیف ہے؟ محمد حسن کی ہے، احتشام حسین کی ہے، کلیم الدین احمد کی ہے یا شمس الرحمن فاروقی کی ہے؟ تو یہ ہمیں صحیح ٹک کرنا ہے، 26 کا محمد حسن کی ہے یہ کتاب۔ 27واں سوال، اب یہ پیرا دیا ہوا ہے کہ ادب سیاسی، مذہبی اور اخلاقی موضوعات سے مدد لیتا رہا ہے، مگر یہ مذہب کا خادم ہے، نہ سیاست کا نقیب، نہ اخلاق کا نائب۔ ادب ہر جائی ہے اور ادب کا ہر جائی پن ہی اس کی دولت ہے۔ یہ معلومات نہیں تاثرات عطا کرتا ہے، یہ علم نہیں عرفان دیتا ہے، یہ نظریہ نہیں نظر بخشتا ہے۔ تو یہ پیرا کہاں سے ہے، کس کا لکھا ہوا ہے؟ تو آپ کو یہ جواب دینا ہے دوستو، یہ ہے صحیح جواب 2 نمبر، آل احمد سرور کا ہے۔ فانی یاسیات کے امام ہیں، یہ قول کس نے لکھا ہے؟ رشید احمد صدیقی نے لکھا ہے، کلیم الدین احمد نے لکھا ہے، احتشام حسین نے یا آل احمد سرور نے لکھا ہے؟ یہ 28واں سوال ہے دوستو۔ تو اس کا صحیح جواب ہے یہ بات رشید احمد صدیقی نے فانی کے لیے کہی تھی۔ 29واں سوال ہے کس فکشن نگار کے یہاں جیمز جوائس اور ورجینیا ولف کا اثر واضح طور پر نظر آتا ہے؟ حیات اللہ انصاری میں، عصمت چغتائی میں، خواجہ احمد عباس میں یا قرۃ العین حیدر میں؟ یہ 29واں سوال ہے، تو آپ کا جواب جو ہوگا قرۃ العین حیدر اس میں موجود ہے۔ انشاء اللہ خاں انشاء کا تعلق کس دبستان شاعری سے ہے؟ دلی
دبستان دلی سے، دبستان عظیم آباد سے، دبستان لکھنؤ سے یا دبستان رامپور سے، یہ 4 دبستان دیے ہوئے ہیں، تو آپ کس پہ نشان لگائیں گے؟ دوستو دبستان لکھنؤ سے ان کا تعلق ہے، یاد رکھیے دبستان شاعری سے ان کا بڑا گہرا تعلق ہے انشاءاللہ خواہ انشاءاللہ۔ سلالیم کے عشق کا راز تشت ازبام ہو چکا ہے، یہ جملہ ڈرامہ انارکلی کے بام سوم کے کس منظر کی ابتدا ہے؟ منظر اول کی ہے، منظر دوم کی ہے، منظر سوم کی ہے یا منظر چہارم کی ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے دوستو منظر اول کی ہے، یہ ابتدا منظر اول کی ہے۔ اور تشت ازبام ایک محاورہ ہے، اس کے معنی ہیں ظاہر ہونا، مشہور ہونا یا بہت عام ہونا، یہ ہے اس کے معنی۔ 32واں، بار بار اس کے در پہ جاتا ہوں، حالت اب اضطراب کیسی ہے، اس میں کون سا لفظ مشببہ ہے؟ حالت ہے، اضطراب ہے، سی ہے، بے قراری ہے، اس میں کون سا ہے؟ تو جواب دیجیے گا اضطراب۔ دوستو آپ سے ایک بات کی گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے یا کوئی صاحب ہمارا پہلی بار ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ سے گزارش کرتا ہوں نہایت ہی ادب کے ساتھ کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا اور بیل کا نشان جو بنا ہوا ہے اس کو آپ دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچنے کا اشارہ کر دے۔ اگلا سوال ہے 33واں، عشق کے مضراب سے نغمہ تار حیات، عشق سے نور حیات، عشق سے نار حیات، یہ شعر اقبال کی کس نظم کا ہے؟ یہ ہمیں پہچاننا ہے اقبال کی کس نظم کا شعر ہے۔ 33واں سوال ہے تو دوستو یہ ہے دوسری والی جو نظم مسجد قرطبہ کا یہ شعر ہے، اس نظم کا ہے۔ 34واں سوال، دیکھ سکتا نہیں میں گل کو ہر یک خار کے ساتھ، سراج اورنگ آبادی کے اس مصرعِ اولیٰ کے مصرعِ ثانی کی نشاندہی کیجیے۔ نیچے دیے ہوئے ہیں اپنے ہمراہ رقیبوں کو نالا ہائے نالا، مرغ بسمل سا لہو بیچ رلا ہائے رلا، نہیں تو یک پل میں مرا جان چلا ہائے چلا، دل میرا کیوں نہ پکارے کہ جلا ہائے جلا۔ تو اس میں دوسرا مصرع کون سا ہے؟ تو آپ کو جواب دینا ہوگا یہ پہلے نمبر کا، اپنے ہمراہ رقیبوں کو نالا ہا نالا، یہ ہے۔ سبیل ہدایت کس کا مجموعہ ہے؟ میر تقی میر کا، مرزا مظہر جانے جانا کا، محمد رفیع سودا کا یا خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کا؟ تو اس میں سے کس کا ہے یہ مجموعہ؟ یہ تیسرا والا محمد رفیع سودا کا بالکل صحیح ہے۔ 36واں سوال، فیض کسی نظریے کا شاعر نہیں احساسات کا شاعر ہے، یہ قول کس کا ہے؟ عالیہ مسرور کا ہے، سجاد ظہیر کا ہے یا نون میم راشد کا یا کلیم الدین احمد کا ہے؟ تو آپ کو صحیح نشان لگانا ہے، یہ 3 نمبر نون میم راشد کا ہے یہ خیال۔ سر سید کی سائنٹیفک سوسائٹی کا قیام کہاں عمل میں آیا؟ بجنور میں، علی گڑھ میں، مراد آباد میں یا غازی پور میں؟ تو آپ کا صحیح جواب، یہ تو آپ کو معلوم ہی ہوگا، بہت مشہور ہے اور آپ نے بہت بار پڑھا ہے اس کو، یہ غازی پور میں قائم ہوئی تھی سائنٹیفک سوسائٹی۔ چتر سین کس مثنوی کا کردار ہے؟ زہر عشق کا ہے، خواب و خیال کا ہے، دریائے گلزار نسیم کا ہے یا دریائے عشق کا ہے؟ دوستو زہر عشق یہ مرزا شوق کی مثنوی ہے اور اس کا موضوع کیا ہے؟ عشقیہ، اور دریائے عشق یہ میر تقی میر کی لکھی ہوئی ہے اور اس کا بھی عنوان جو ہے، اس کا موضوع جو ہے عشقیہ ہے، اور گلزار نسیم پنڈت دیا شنکر نسیم کی لکھی ہوئی ہے۔ تو آئیے ہم صحیح جواب دیتے ہیں 38ویں کا، یہ 3 نمبر گلزار نسیم، اس کا کردار ہے گلزار نسیم کا۔
39واں سوال، پروفیسر محمد حسن تنقید کے کس دبستان سے متعلق تھے؟ جمالیاتی تنقید سے، مارکسی تنقید سے، یا تاثراتی تنقید سے، یا مشرقی تنقید سے؟ تو کس تنقید سے آپ وابستہ تھے؟ تو جواب دیجیے گا یہ 2 نمبر مارکسی تنقید سے۔ مرزا سلامت علی دبیر کہاں پیدا ہوئے؟ لکھنؤ میں ہوئے، دلی میں ہوئے، آگرہ میں ہوئے، یا فیض آباد میں ہوئے؟ یہ ہم کئی بار پڑھا چکے ہیں آپ کو، اور آپ کو صحیح معلوم بھی ہوگا، دلی میں پیدا ہوئے۔ کون سی تحریک مصالحانہ تحریک ہے؟ ترقی پسند تحریک، جدید تحریک، رومانی تحریک، یا سر سید تحریک؟ اس کا جواب ہے صحیح سر سید تحریک۔ یہ جواب آپ نوٹ کر لیجیے گا۔ اب آئیے اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں کہ لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی شوقی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے، یہ شعر کس کا ہے؟ ذہن ذرا سا لگائیے، یہ شعر کس کا ہے دوستو؟ تو یہ شعر ہے ابراہیم ذوق کا۔ ابراہیم ذوق کا یہ شعر ہے۔ اب اگلا سوال ہے، میر انیس کس شہر میں پیدا ہوئے؟ دلی میں، فیض آباد میں، لکھنؤ میں، یا امروہہ میں پیدا ہوئے؟ صحیح جواب ہے فیض آباد میں انیس پیدا ہوئے۔ 44واں سوال ہے، دولت کا مغالطہ عجیب و غریب ہے، دولت مند اپنے آپ کو سب سے زیادہ طاقتور، عقل مند، قوم پرست، طرفہ یہ کہ سب سے زیادہ معقول بھی سمجھتا ہے، کبھی بحیثیت مجموعی، کبھی علیحدہ علیحدہ۔ یہ اقتباس مضامین رشید کے کس انشائیے سے ماخوذ ہے؟ یعنی کس مضمون سے آپ یہ لیا گیا ہے؟ یہ اقتباس پاسبان سے لیا گیا ہے، ارہر کا کھیت سے لیا گیا ہے، مغالطہ سے لیا گیا ہے، یا کارواں پیداست سے لیا گیا ہے؟ تو ہمارا جو صحیح جواب ہے 44ویں کا 3 ہے، مغالطہ سے لیا گیا ہے۔ یہ آپ ٹک کر لیجئے، مغالطہ سے لیا گیا ہے۔ 45واں سوال آ جاتا ہے اب، سودا کے اس شعر کو مصرعِ ثانی سے مکمل کیجئے۔ یہ رنجش میں ہم کو ہے بے اختیاری۔ دوستو یہ صحیح ہے، تجھے تیری کھا کر قسم دیکھتے ہیں۔ 46واں سوال ہے، اجتماعی لاشعور کا نظریہ کس نے پیش کیا؟ فرائڈ نے کیا، ایڈلر نے کیا، زونگ نے کیا، یا شبیہ الحسن نے کیا؟ تو ہمارا صحیح جواب ہوگا یہ 3 نمبر زونگ نے کیا۔ 47واں سوال ہے، رجب علی بیگ سرور کا مدفن کہاں ہے؟ یعنی کہاں انتقال ہوا ان کا؟ بنارس میں ہوا، لکھنؤ میں، کانپور میں، یا فیض آباد میں؟ تو ہمارا صحیح جواب جو ہے 1 نمبر بنارس میں۔ 48واں سوال ہے، شعرائے اردو کے تذکرے کس کی تحقیقی کتاب ہے؟ قاضی عبد الودود کی، حافظ محمود شیرانی کی، حنیف احمد نقوی کی، یا رشید حسن خاں کی؟ تو آپ کو صحیح نشان لگانا ہے دوستو، 3 نمبر یہ حنیف احمد نقوی کی صحیح ہے۔ باغ و بہار زرد بیل پر سوار ہو کر آنے والے نوجوان کی عمر کتنی بتائی گئی ہے؟ 14 تا 15، 15 تا 16، 18 تا 20، 19 تا 20۔ اب اس چاروں میں سے آپ کو ایک سوال پر نشان لگانا ہے۔ اس کا صحیح جواب ہے 2، 15 تا 16 یہ عمر۔ 50واں اور آخری سوال اردو UGC نیٹ 2017 کا سیکنڈ پیپر کا، تنقیدی حاشیے کس کے مضامین کا مجموعہ ہے؟ احتشام حسین کا ہے، عالیہ احمد سرور کا ہے، مجنو گورکھپوری کا ہے، یا محمد حسن کا ہے؟ تو صحیح جواب آپ کا ہے مجنو گورکھپوری کا ہے۔ دوستوں اور بہنوں اور بھائیوں، یہ تھا ہمارا آج کا آپ کے لیے 2017 UGC نیٹ کا سیکنڈ پیپر اردو والا سوالات کے جوابات۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا؟ اپنی قیمتی رائے کمنٹ باکس میں ہمیں لکھیے، اور لکھتے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ اپنے شہر، گاؤں، قصبے کا نام ضرور لکھیں، تاکہ ہمیں علم ہو کہ آپ ہماری ویڈیو کو کہاں سے دیکھ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اب اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔